السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم۔ جمعہ کی رات مغرب میں اور عشاء میں مخصوص صورتیں پڑھنے کی جو حدیث ہے اس کی تحقیق مجھ سے مانگی گئی ہے کہ کچھ لوگ اس کو ضعیف کہہ کر کے کہہ رہے ہیں کہ ناقابل عمل ہے، حالانکہ برابر اس پر عمل کیا جاتا رہا تھا اور اب کچھ لوگ عمل چھوڑنے لگے ہیں، تو اس پر تحقیق پیش کی جائے کہ کس طرح کی حدیثیں ہیں۔ دیکھیں، حدیث تو بلا شک و شبہ یہ قابل عمل ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، چاہے اس کو صحیح مانے جیسا کہ امام ابن حبان اور امام حاکم وغیرہ نے کہا ہے، اور آج کے جید علماء علامہ البانی وغیرہ، شیخ مقبول احمد سلفی وغیرہ نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، یا پھر اگر ضعیف بھی قرار دیتے ہیں تب بھی قابل عمل ہے، کیونکہ تلقی بالقبول حاصل ہے اس کو، اور برابر عمل کرتے آ رہے ہیں سلف صالحین اس پر، صحابہ تابعین سے بھی اس پر عمل ثابت ہے، لہذا اس کے قابل عمل ہونے میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ میں مختصر سے انداز میں اس کی تفصیل آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، غور کرنے پر آپ کو اندازہ ہوگا کہ کس طرح اس کو محدثین نے بیان کیا اور اس پر ابواب منعقد کیے ہیں اور کس طرح سلف صالحین اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ حدیث یہ کچھ اس طرح ہے، امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن الکبریٰ میں لائے ہیں حدیث، عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اس پر جو باب باندھ رہے ہیں حدیث پر، وہ ہے باب القراءة فی صلاة المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ، کہ جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کی نماز میں کون سی قرات کی جائے گی اس کے بارے میں باب۔ حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مشہور صحابی رسول کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات نماز مغرب میں قل یا ایھا الکافرون اور قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور جمعہ کی رات عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ، استمرار کا فائدہ دیتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت تھی، آپ ہمیشہ اسی طرح پڑھا کرتے تھے۔ الفاظ حدیث سے یہ واضح ہو رہا ہے۔ امام بہقی رحمۃ اللہ علیہ اپنی سنن الکبریٰ میں ہی دوسری جگہ پھر ایک دوسرے مقام پر اسی روایت کو اس انداز سے لائے ہیں کہ وروینا عن جابر بن سمرہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی رات کو قل یا ایھا الکافرون قل هو الله احد پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ مشہور شروع دور کے بڑے محدث، 270 ہجری کی ان کی پیدائش ہے، وہ اپنی صحیح ابن حبان میں جس میں انہوں نے صحیح احادیث کا جمع کرنے کی اہتمام کیا ہے، تو اپنی صحیح میں امام ابن حبان باب باندھ کر کتاب الصلاۃ صفت الصلاۃ ذکر میں صفت الصلاۃ کے اندر لائے ہیں، باب باندھا ہے ذکر ما یستحب ان یقرأ به من السور لیلۃ الجمعۃ فی صلاۃ المغرب والعشاء، یعنی اس چیز کا ذکر کہ جمعہ کی رات مغرب اور عشاء کی نماز میں کون کون سی صورتوں کی قرأت کرنا مستحب ہے۔ پھر وہی حدیث حضرت جابر بن سمرہ رضی اللہ عنہ کی لائے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاة المغرب لیلۃ الجمعۃ بقل یا ایھا الکافرون وقل هو الله احد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مغرب میں جمعہ کی رات کو، یعنی جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جب رات آتی ہے، کیونکہ اسلام میں پہلے رات آتی ہے بعد میں دن آتا ہے، تو جمعرات کا دن ختم ہونے کے بعد جو مغرب کی نماز آئے گی، جمعہ کی رات شروع ہوگی، تو اس میں قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے پہلی اور دوسری رکعت میں، اور عشاء کی نماز میں جمعہ کی رات کو ہی اللہ کے رسول سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے پہلی اور دوسری رکعت میں۔
مختصر میں یہ بیان کر دیتا ہوں کہ کن کن محدثین نے اس کو روایت کیا ہے ان حدیث کو۔ امام بہقی جیسا میں بتا چکا ہوں اپنی سنن کبریٰ میں 2 جگہ اس کو لائے ہیں، ایک حدیث نمبر 4030 میں اور دوسرا باب باندھ کر حدیث نمبر 5730 میں۔ اسی طرح امام بہقی اپنی سنن الصغریٰ میں بھی اس روایت کو لائے ہیں حدیث نمبر 666 میں۔ امام ابن حبان اپنی صحیح ابن حبان کے اندر باب باندھ کر لائے ہیں حدیث نمبر 1841 میں۔ اسی طرح سے اپنی الثقات میں بھی امام ابن حبان نے اپنی الثقات میں بھی اس حدیث کو جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 104 میں بیان کیا اور اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اسی طرح الاحسان فی تقریب صحیح ابن حبان میں جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 149 میں یہ حدیث ہے۔ امام بغوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی مشہور کتاب شرح السنہ ہے، بڑی عظیم کتاب ہے، اس کے جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 88 میں اپنی سند سے اس کو لائے ہیں، جیسا کہ مشکات میں بھی اس کی وضاحت ہے۔ مشکات میں صاحب مشکات نے اس حدیث کو شرح السنہ کے حوالے سے ہی پیش کیا ہے، حدیث نمبر 854 میں مشکات کے اندر دیکھی جا سکتی ہے یہ حدیث۔ شارح مشکات مولانا عبید اللہ رحمانی مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ نے مرآت المفاتیح میں لکھا ہے کہ اس حدیث کے تحت کہ امام بغوی نے شرح سنہ میں اپنی سند کے ساتھ اس روایت کو بیان کیا ہے۔ دیکھیں مرآت المفاتیح صفحہ نمبر 398 جلد نمبر 2۔ اسی طرح محدث شام امام ابو الحسن خیثمہ الاطرابلسی 250 ہجری کے محدث ہیں، کہتے ہیں اپنی جز من حدیث خیثمہ، ان کی جو کتاب ہے حدیثوں کی، اس میں حدیث نمبر 38 میں اس حدیث کو لائے ہیں یہ۔ اور امام خطیب البغدادی رحمۃ اللہ علیہ 392 ہجری کے محدث، یہ انہوں نے اپنی مشہور کتاب تاریخ بغداد جلد نمبر 20 صفحہ نمبر 131 میں اس روایت کو اپنی سند سے بیان کیا ہے۔ امام بغوی نے اپنی مصابیح السنہ میں بھی اس کو حدیث نمبر 603 میں لائے ہیں۔ اسی طرح حافظ ابو بکر ابن مردوی رحمۃ اللہ علیہ 323 ہجری میں یہ پیدا ہوئے تھے، انہوں نے اپنی کتاب الاولاد المحدثین میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ اور مجموع فیہ 10 اجزاء حدیثیہ، جس میں شروع دور کے 10 محدثین کی حدیثی نسخوں کو ایک جگہ جمع کیا گیا ہے، اس میں بھی حدیث ابن سماک کے جز میں حدیث نمبر 383 میں اس روایت کو انہوں نے جمع کیا ہے۔ اسی طرح شروع دور کے ایک اور محدث ہیں علامہ ابو العباس جعفر بن محمد المستغفری 350 ہجری کے، انہوں نے اپنے فضائل القرآن میں حدیث نمبر 1092 میں اس کو روایت کیا ہے۔ امام ابو عبداللہ محمد بن احمد ذہبی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محقق و محدث اور بڑے کتابوں کے مصنف ہیں، انہوں نے بھی اپنی کتاب المہذب میں جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 1131 میں اس روایت کو بیان کیا ہے۔ علامہ شامی نے اپنی سبل الہدیٰ الرشاد میں جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 208 میں اس کو بیان کیا ہے، باب باندھ کر کے اس کو لائے ہیں روایت کو۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 میں لائے ہیں۔ علامہ شہاب الدین آلوسی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور تفسیر روح المعانی جلد نمبر 14 میں صفحہ نمبر 288 میں اس کو لائے ہیں۔ تو یہ بہت سارے محدثین ہیں، لمبی لسٹ ہے، ان سب نے جو ہے اپنی اپنی کتابوں میں اس روایت کو بیان کیا ہے اور اس کی ترغیب دلائی ہے، اس پر عمل کی طرف توجہ دلائی ہے۔ اب مختصر میں آپ کو محققین نے کیا اس پر تحقیق کی ہے، چند جنہوں نے اس کو صحیح قرار دیا ہے ان کا میں ذکر کر دیتا ہوں۔ پہلے علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ جو جدید عالم دین ہیں عرب علماء کے، انہوں نے اپنی مشکات کے اندر تحقیق و تخریج مشکات حدیث نمبر 849 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے اس حدیث کو جہاں شرح سنہ کے حوالے سے صاحب مشکات اس کو لائے ہیں اپنی مشکات میں، وہاں حکم نیچے لگایا ہے صحیح۔ اور اس کی شاہد میں ابن ماجہ کی بھی روایت ابن عمر والی
لائے ہیں جس میں لیلۃ الجمعہ کا تو ذکر نہیں ہے، لیکن مغرب میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھنے کا ذکر ہے ابن ماجہ کی روایت میں، اس کو بھی ساتھ ہی بیان کیا ہے۔ ان کے علاوہ شیخ مقبول احمد سلفی آج کے جید عالم ہیں، جو اپنے مضامین اکثر محدث فورم میں نیٹ میں ڈالتے ہیں، تو محدث فورم میں ان کا مضمون یہ موجود ہے جس میں انہوں نے اس روایت کو صحیح قرار دیا ہے، اور اپنے مضمون میں انہوں نے سرخی لگائی ہے، اوپر ہیڈ لائن باندھی ہے کیا کہ جمعے کے دن قرآن کی تلاوت کے مقامات، ان میں نمبر 1 جمعے کی رات مغرب میں تلاوت کرنا، یہ بیان کر کے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لکھتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے کہ جمعے کی رات مغرب کی نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرتے تھے۔ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یقرأ فی صلاۃ المغرب لیلۃ الجمعہ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد۔ یہی حدیث حضرت جابر بن سمرہ کی دلیل میں وہ پیش کر رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ جمعے کی رات مغرب میں کون سی تلاوت کی جاتی، کیا مقام ہے کون سی تلاوت کا، وہ بیان کر رہے ہیں جمعے کی رات میں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات مغرب میں قل یا الکافرون قل اللہ احد پڑھا کرتے تھے۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اس روایت کو شیخ البانی نے مشکات کی تخریج میں صحیح الاسناد قرار دیا ہے۔ دیکھو تخریج مشکات میں صحابی 812 نمبر۔ اسی طرح حافظ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے تخریج مشکات المصابیح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 388 میں اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے، اور جید عالم و محقق شیخ حسین اسد سلیم الدارانی انہوں نے صحیح ابن حبان کی تخریج میں موارد الزمان کی تحقیق و تخریج میں جو ہے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 275 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ تو یہ چند علماء کی میں نے، ویسے تو اگر میں ڈھونڈنے بیٹھوں تو بہت سارے ملیں گے مجھے، لیکن میں نے مختصر انداز میں چند علماء کے آپ کے سامنے رکھے ہیں جنہوں نے اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، جن میں پرانے بھی جیسا کہ امام ابن حبان، امام حاکم وغیرہ ہیں، اور نئے بھی جید علماء عرب علماء انہوں نے بھی جو ہے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جبکہ پرانے تو بہت سارے ملتے ہیں، جیسا کہ خود امام ابن حبان رحمۃ اللہ علیہ اپنی صحیح میں لا کر اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، اور پھر اپنی ثقات میں بھی انہوں نے ثقہ راویوں کا جہاں ذکر کیا ہے وہیں سعید بن سماک کے ترجمے میں انہوں نے اس کو ثقہ قرار دے کر کے ان کی اس روایت کو مثال کے طور پر پیش کیا اور اس کو صحیح قرار دیا۔ اسے نہ شارح ابن ماجہ، سنن ابن ماجہ کی شرح کرنے والے، ان کی بڑی شرح ہے علامہ علاء الدین رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے اپنے ابن مردوی کے سند سے جو روایت آئی ہے اس کو حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیں انہوں نے اپنی شرح ابن ماجہ میں جو الاعلام بسنتہ علیہ السلام کے نام سے مشہور ہے، جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 1402 میں اس حدیث کو بیان کیا، اور حدیث کو بیان کرنے کے بعد اس کو صحیح قرار دیا۔ اور ایک جگہ انہوں نے اپنی کتاب اولاد المحدثین میں اس کی سند کو حسن قرار دیا۔ تو بہرحال حسن بھی ایک جگہ انہوں نے کہا ہے، اور دوسری سند کو انہوں نے صحیح بھی قرار دیا ہے۔ اسی طرح سے علامہ ابو بکر عثمان بن محمد الدمیاتی انہوں نے اپنی فتح المعین کے شرح اعانۃ الطالبین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 176 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے، اور لکھتے ہیں وقوله سورة الجمعة والمنافقین ای لما صح عنہ صلی اللہ علیہ وسلم انه كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة بالجمعة والمنافقون وفي مغربها بالكافرون والإخلاص ای سن في صبحها ما ذکر، یعنی جمعے کی رات اور جمعے کی صبح کون سی صورتیں پڑھا کرتے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا ذکر کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ صحیح طور سے یہ ثابت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سورہ عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھتے تھے، اور جمعے کی مغرب میں سورہ کافرون اور اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر لکھتے ہیں مصنف کا یہ قول ہے، اور صبح کی نماز میں الف لام میم تنزیل اور حل اتی کی تلاوت کیا کرتے تھے، اور یہی سنت طریقہ ہے کہ جمعے کی صبح میں ان کو پڑھا جائے، جیسا کہ حضرت ابو ہریرہ کی حدیث سے واضح ہے، اور ان پر ہمیشگی کرنا بھی مسنون ہے،
اور ان کا یہ قول کہ کبھی کبھار چھوڑ دے تاکہ کہیں ان کے وجوب کا اعتقاد نہ رکھ لیا جائے، تو یہ وارد اور ثابت شدہ بات کی مخالفت کرنا ہے، اور اس طرح عقلی تعویل سے اکثر سنتوں کا چھوڑنا لازم آئے گا۔ یعنی اگر کوئی کہے کہ کبھی کبھی پڑھ لو اور کبھی مت پڑھو، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ کہہ رہے ہیں کہ ہمیشگی کرنا چاہیے، اور یہ جو ہے تاکہ سنت پر ہمیشہ عمل کیا جائے۔ ورنہ اگر ہم یہ عقلی بات لائیں گے کہ کبھی کبھی چھوڑ دو تاکہ کوئی یہ نہ سمجھ لے کہ یہ ضروری ہے پڑھنا، ہر حالت میں پڑھنا ہی ہے، اگر یہ ہم نے عقلی دلیل لائی کہ لوگ اس طرح نہ سوچنے لگیں، تو اس طرح تو اکثر سنتوں کا چھوڑنا لازم آ جائے گا۔ پھر ہر سنت کو چھوڑنے کے لیے یہی جو ہے لوگ کہنے لگیں گے کہ کہیں لوگ یہ نہ سمجھ لیں کہ واجب ہے، لہذا انہوں نے وضاحت کری کہ اس کو ہمیشہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اسی طرح سے امام ابن رجب اور شیخ الاسلام امام ابو عثمان الصابونی 373 ہجری کے محدث ہیں، بہت بڑے اور بڑے ہی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے محقق بھی ہیں، انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسا کہ فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جو ابن رجب کی لکھی ہوئی ہے، انہوں نے اپنی فتح الباری میں امام ابن رجب نے جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 31 میں اس روایت کو پیش کرنے کے بعد لکھا ہے، وروي سعيد بن سماك بن حرب حدثنا أبي ولا عالمه إلا عن جابر بن سمرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، وكان يقرأ في صلاة العشاء الآخرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون، خرجه الحاكم البهقي، وروي عن أبي عثمان الصابوني أنه صححه، یعنی اس حدیث کو پیش کرنے کے بعد کہ حاکم اور بہقی نے اس کو روایت کیا ہے، لکھ رہے ہیں کہ ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ سے یہ ثابت ہے کہ بھئی انہوں نے اس کو صحیح قرار دیا، وکان یعلم به یعمل به حضرا و سفرا، اور وہ ہمیشہ اس پر سفر ہو یا حضر ہو ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے۔ وعن ابن حبان انه ذکرہ فی ثقاته، اور ابن حبان نے اس کو اپنے ثقات میں روایت کیا ہے۔ دیکھیے فتح الباری شرح صحیح بخاری ابن رجب حنبلی کی، اس میں آپ کو یہ تفصیل مل جائے گی۔ اسی طرح علامہ ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے استاد شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے اس کو صحیح قرار دیا ہے، جیسے کہ ان کی فتاوی الکبریٰ الفقہیہ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں انہوں نے لکھا ہے، یہ بہت بڑے محدث ہیں امام ابن حجر ہیثمی، جنہوں نے مجمع الزوائد بہت بڑی کتاب لکھی ہے، جس میں سیاح ستہ میں موجود روایتوں میں جو زائد حدیثیں ہیں ان کے مطابق، ان کے موافق، جو سیاح ستہ میں نہیں ہیں بلکہ دوسری کتابوں میں ہیں، ان کو جمع کیا ہے انہوں نے۔ تو وہ اپنے استاد شیخ الاسلام محدث کبیر امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ کے فقہی جوابات کی تفصیل نقل کرتے ہوئے اپنے الفتاوی الفقہیہ الکبریٰ جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 158 میں لکھ رہے ہیں، وسئل نفع اللہ به نقل التاج السبکی في طبقاته الكبرى عن أبي عثمان الصابوني أنه قال مذ صح عندي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقين في ركعتي الصلاة العشاء ليلة الجمعة ما تركت قراءتهما فيهما، هل صح هذا الحديث عند أصحاب السنن أو لا؟ ولم نرى من ذكره من الفقهاء. وقال السيوطي في الأشباه والنظائر إنه يقرأ فيهما قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد، فأيهما أصح وأوفق لفعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فأجاب بقوله عبارتي في شرح العباب، صح أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين، وفي مغربها الكافرون والإخلاص، فينبغي أن يكون ذلك سنة، وهو ما اعتمده التاج السبكي والدوام عليه مدة إمامته بالجامع الأموي، ونقل عن بعض الأئمتنا وهو أبو عثمان الصابوني أنه كان لا يترك ذلك سفرا ولا حضرا، انتهى، وبها يعلم أن الحديث صحيح۔ مختصر یہ
کہ امام ابن حجر عسقلانی سے پوچھا گیا کہ علامہ تاج السبکی نے اپنی الطبقات الکبریٰ میں امام ابو عثمان الصابونی سے روایت کیا ہے کہ انہوں نے کہا کہ جب سے مجھے معلوم ہوا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح طور سے یہ ثابت ہے کہ آپ جمعہ کی رات عشاء کی فرض نماز میں پہلی 2 رکعتوں میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، اس کے بعد سے میں نے کبھی بھی اس کی قرات جمعہ کی رات عشاء میں نہیں چھوڑی۔ کیا یہ حدیث اصحاب سنن محدثین کے نزدیک صحیح ہے؟ اور اکثر فقہا نے تو اس کو ذکر نہیں کیا ہے۔ اور علامہ سیوطی نے اپنی کتاب الاشباح النظائر میں لکھا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی عشاء میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے، تو دونوں میں سے کون سی بات زیادہ صحیح ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی کون سی بات موافق ہے؟ تو شیخ الاسلام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا اس کا کہ صحیح طور سے ثابت یہ ہے کہ بے شک نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھا کرتے تھے، اور جمعے کی رات مغرب کی فرض نماز میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھا کرتے تھے۔ بس یہی طریقہ سنت ہے جس کو سنت کہنا چاہیے، اور یہی وہ روایت ہے جس پر علامہ تاج السبکی نے اعتماد کیا اور ہمیشہ اپنے دور امامت میں جامع الاموی میں اس پر عمل پیرا رہے، یعنی انہوں نے بھی اس پر ہمیشہ عمل کر کے دکھایا، اور ہمیشہ جب تک وہ جامع مسجد میں امامت کرتے رہے تو جمعہ کی رات مغرب میں سورہ کافرون اخلاص اور عشاء میں جمعہ و منافقون پڑھا کرتے تھے۔ اور پھر لکھتے ہیں ہمارے بعض ائمہ سے بھی یہی نقل کیا گیا ہے، ابو عثمان الصابونی کے بارے میں مروی ہے کہ وہ اس سنت کو نہ حضر میں کبھی چھوڑتے تھے نہ سفر میں۔ پھر امام ابن حجر ہیثمی کہتے ہیں کہ اس سے یہ بھی واضح ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے، یعنی سلف کا عمل پیش کر کے، امام ابن حجر عسقلانی کا فتویٰ پیش کر کے کہ وہ اس کو سنت قرار دے رہے ہیں، تو اس سے واضح ہو گیا کہ یہ حدیث صحیح ہے اور قابل عمل ہے، کیونکہ شارح بخاری امام ابن حجر عسقلانی جیسے محدث کبیر اسے صحیح قرار دے رہے ہیں اور سنت کہہ رہے ہیں، اور امام ذہبی کے شاگرد خاص قاضی القضاۃ شیخ الاسلام علامہ ابو نصر تاج الدین السبکی رحمۃ اللہ علیہ وہ جو ہے اس پر عمل پیرا ہے اور اس کو جو ہے بیان کر رہے ہیں، بہت بڑے محدث اور محقق ہیں۔ ان جیسے جب محدثین کا اس پر اعتماد ہے اور اس پر ہمیشہ عمل رہا ہے، اسی سے وہ ظاہر کر رہے ہیں کہ یہ حدیث صحیح اور قابل عمل ہے، کیونکہ اس کو تلقی بالقبول حاصل ہے۔ امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ کی اس عبارت سے علامہ صابونی کا بھی جو ہے اس کو روایت کرنا اور صحیح قرار دینا واضح ہو رہا ہے، معلوم ہو رہا ہے کہ انہوں نے بھی اس کو صحیح قرار دیا ہے۔ اور آگے انہوں نے جو ہے ایک جگہ ان کا بھی قول صاف بیان کیا ہے کہ علامہ ابو عثمان الصابونی رحمۃ اللہ علیہ شروع دور کے جو محدث ہیں وہ خود کہا کرتے تھے، وقال منذ صح عندي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ بسورة الجمعة والمنافقون في ركعتي صلاة العشاء ليلة الجمعة ما تركت قراءتهما فيهما، کہ جب سے مجھے یہ حدیث معلوم ہوئی کہ اللہ کے رسول سے صحیح طور سے یہ بات ثابت ہے کہ جمعہ کی رات سورہ منافقون اور سورہ جمعہ پڑھا کرتے تھے، تو اس دن سے میں نے کبھی یہ نہیں چھوڑا، میں ہمیشہ اس پر عمل پیرا رہا۔ بہرحال طبقات الشافیہ الکبریٰ میں اب دیکھیں گے، یہ تفصیل ان کی بھی موجود ملتی ہے علامہ سبکی وغیرہ کی، جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 275 میں۔ اسی طرح شیخ ابو الطیب نائف بن صلاح اپنی کتاب السلسبیل النقی فی تراجم شیوخ البہقی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 271 میں امام بہقی کے شیخ ابو عثمان الصابونی کے ترجمے میں بھی انہوں نے اس کی وضاحت کری ہے اور لکھا ہے کہ ان کے زمانے کے اکثر محدثین جو ہے انہی کے شاگرد تھے، بڑے امام اپنے دور کے تھے، ان کی سوانح بھی انہوں نے مختصر بیان کی ہے کہ کس قدر بڑے بڑے محدثین جو ہیں ان کے شاگرد رہے ہیں، اور ان کے زہد اور تقوی اور ان کے جو ہے علم جو ضرب المثل بن گئے تھے، اس پر لکھتے ہیں کہ سب کا اجماع تھے، اور بڑے ہی بدعتوں کے ختم کرنے والے اور سنتوں کے شیدائی تھے۔ ان کا تفصیل بیان کر کے اس میں انہوں نے جو ہے اس کا بھی ذکر کیا ہے کہ علامہ صابونی رحمۃ اللہ علیہ نے جو ہے ہمیشہ اس پر عمل کیا اور اس کی ترغیب دیتے تھے اور اس کو صحیح قرار دیا۔ اسی طرح علامہ بدر الدین عینی نے شرح سنن ابو داود کے اندر اس حدیث کو حسن قرار دیا ہے۔ دیکھیے علامہ عینی شرح سنن ابو داود جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 479 میں
لکھتے ہیں وفی سنن ابن ماجہ بسند صحیح کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في المغرب قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وخرجه ابن حبان في صحيحه مثله وروى أبو بكر أحمد بن موسى في كتابه بسند حسن أنه كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل هو الله أحد وذكر ابن حبان أنه كان يقرأ في صلاة العشاء الأخيرة ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون وذكر أيضا أنه كان يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة بقل يا أيها الكافرون قل الله أحد. بہرحال لمبی تفصیل ہے جس میں وہ یہی وضاحت کر رہے ہیں کہ صحیح سند سے جو ہے مغرب میں اکثر قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد پڑھنا صحیح ثابت ہے، اور اسی طرح حسن سند سے امام ابن حبان لائے ہیں کہ جمعے کی رات میں مغرب میں قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد اور عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا ثابت ہے۔ اسی طرح علامہ ابن علان المکی یہ بھی اپنی فتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ میں اس روایت کو صحیح قرار دیتے ہیں۔ دیکھیے ان کی کتاب الفتوحات الربانیہ علی الاذکار النوویہ جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 211 میں فائدے میں لکھتے ہیں نیچے صح انه كان يقرأ في عشاء ليلة الجمعة سورة الجمعة والمنافقون في مغربها الكافرون والإخلاص فينبغي أن يكون ذلك سنة وهو ما اعتمده التاج السبكي ودوام عليه ما أمكنها الجامع الأموي ونقل عن بعض أئمتنا أنه كان لا يترك سفرا ولا هدرا وكذا في شرح الباب۔ وہی جو پر ذکر ہوا کہ جو ہے اس کو یہ صحیح ہے، صحیح ثابت ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث، اور اس پر باقاعدہ علامہ تاج السبکی وغیرہ جو ہے ہمیشہ اس کو پڑھا کرتے تھے جب تک وہ جامع مسجد میں جو ہے امام تھے، چاہے وہ حضر میں ہو سفر میں ہو، کبھی انہوں نے نہیں چھوڑا۔ اسی طرح علامہ سلیمان بن محمد البجیرمی انہوں نے اپنی تحفۃ الحبیب علی شرح الخطیب جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 224 میں اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے۔ انہوں نے لکھا ہے وَيُسْتَحَبُّ أَيْضًا قِرْآتُ الْجُمْعَةِ وَالْمُنَافِقُونَ فِي صَلَاةِ عِشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ كَمَا وَرَدَ عن ابن حبان بسند صحيح وقد كان السبكي يفعله فأنكر عليه بأنه ليس في كلام الرافع فرد على المنكر بما مر أي من الورود وكم من مسائل لم يذكرها الرافع فعدم ذكره لها لا يستلزم عدم سنيتهما۔ یعنی جمعہ کی رات عشاء کی نماز میں سورہ جمعہ اور منافقون کی تلاوت کرنا یہ مستحب ہے، جیسا کہ امام ابن حبان نے صحیح سند سے روایت کیا ہے، اور امام سبکی ہمیشہ اس پر عمل کرتے تھے۔ تو کسی نے ان پر اعتراض کیا کہ امام رافعی کے کلام میں تو یہ نہیں ہے، تو انہوں نے معترض کو یہ جواب دیا کہ حدیث میں تو وارد ہے، اور کتنے ہی ایسے مسائل ہیں جس کو امام رافعی نے ذکر نہیں کیا ہے، اور امام رافعی کا ذکر نہ کرنے سے یہ لازم نہیں یہاں تک کہ وہ عمل سنت نہیں ہے، جبکہ حدیث سے یہ بات ثابت ہے۔ اس طرح انہوں نے ان کو جواب دیا جس نے اعتراض کیا۔ ان کے علاوہ بھی بہت سارے ہیں علماء اسلام جنہوں نے اس حدیث کو قبول کیا اور اس پر عمل کیا اور عمل کرنے کی ترغیب دلائی، بلکہ اس کے عمل کو مستحب اور مسنون قرار دیتے ہوئے عمل کی ترغیب دلائی ہے، جیسا کہ شیخ الاسلام امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے منہاج الطالبین للنووی جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 322 میں انہوں نے لکھا ہے۔ لمبی تفصیل ہے، مختصر میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کر دیتا ہوں کہ وہ لکھتے ہیں کہ جمعہ کی صبح مکمل الف لام میم تنزیل اور حل عطا کی تلاوت کرنی چاہیے۔ امام نووی نے اپنے الاذکار میں کہا ہے کہ ان صورتوں کے بعض پر اکتفا کرنے سے بچے، یعنی مکمل پڑھیں۔ پھر آگے لکھتے ہیں کہ اگر پہلی رکعت میں الف لام میم تنزیل پڑھنا چھوڑ دے، یعنی اگر جان بوجھ کر چھوڑ دے، تو دوسری رکعت میں دونوں صورتیں پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے، اور اس میں سجدہ بھی کرے، یعنی صبح فجر کے بارے میں انہوں نے ذکر کیا ہے۔ پھر آگے اسی میں کہتے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کی تلاوت پر ہمیشگی کرے، اور ان کی بات پر کوئی توجہ نہ کرے جو کہتے ہیں کہ کبھی چھوڑ دے کہ لوگ اس کو واجب نہ سمجھے، اگر وقت کی تنگی ہو تو بھی ان صورتوں کو پڑھے، بھلے کچھ حصہ ہی پڑھ لے۔ اسی طرح دوسری رکعات میں بھی وقت کی تنگی کی وجہ سے جتنا ہو سکے پڑھ لے، اور اگر اس نے ان صورتوں کے بجائے کوئی اور صورت پڑھی تو وہ سنت کا تارک، یعنی سنت چھوڑنے والا ہوگا،
یہی صحیح بات ہے جس پر اعتماد کیا گیا ہے، اگرچہ اس میں اختلاف کیا گیا ہے۔ اور اسی طرح جمعے کی رات عشاء میں اور عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کی ہمیشہ تلاوت کرنا مسنون ہے، اور جمعہ کی مغرب میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا ہمیشہ مسنون ہے۔ یہ وضاحت کریں وَيُسَنُّ قِرَاءَةُ سُورَتَيْ الْجُمَّةِ وَالْمُنَافِقِينَ فِي عِشَاءِ لَيْلَةِ الْجُمْعَةِ أَبَدًا وَسُورَتَيْ الْإِخْلَاصِ فِي مَغْرِبِهَا كَذَلِكَ لِلْوُرُودِ، کہ جیسا کہ ثابت ہے حدیث سے اس تعلق سے، اس لہذا اس کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے۔ اسی طرح علامہ قلیوبی اور علامہ عمیرہ اپنے المنہاج کی شرح جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 175 میں بھی انہوں نے اسی طرح لکھا ہے کہ اس پر مداومت ہونی چاہیے، ہمیشہ ان صورتوں کو پڑھنا چاہیے ان نمازوں میں۔ تینوں نمازوں کا یہاں ذکر ہے، جمعے کی مغرب، جمعے کا کہ عشاء اور جمعے کی صبح فجر، تینوں میں جو خاص صورتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہیں ان کو ہمیشہ پڑھنا چاہیے، اس کی تاکیدی جو ہے وہ کر رہے ہیں۔ اسی طرح امام ابن حجر ہیثمی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب الفتاوی الکبریٰ الفقیہ جلد 1 صفحہ نمبر 192 میں لکھا ہے کہ وسئل نفع اللہ بعن قراءة الكافرون والإخلاص تسن في كم نافلة فأجاب بقوله تسن في سنة المغرب والطواف والاستخارة والركعتين عند إرادة السفر وفي سنة أحرام وقيس بها التحية والزحى وسنة الزوال ونحوها وتسن في الصبح الجمعة للمسافر رواه الطبراني وكذا في مغرب ليلة الجمعة رواه البيهقي وتسن في عشاء ليلة الجمعة قراءة سورة الجمعة والمنافقون۔ یعنی امام ابن حجر عسقلانی کہتے ہیں کہ شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا گیا کہ سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کن کن نمازوں میں پڑھنا سنت ہے، کون کون سی نمازوں میں یہ دو صورتیں پڑھنی چاہیے، سنت سے کیا ثابت ہے؟ تو انہوں نے یعنی شیخ الاسلام امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ مغرب کے بعد کی دو سنتوں میں، استخارے کی نماز میں سفر پر نکلتے وقت 2 رکعت پڑھتے ہوئے، احرام باندھتے وقت کی 2 رکعت میں ان کی تلاوت مسنون ہے۔ اسی طرح تحیۃ المسجد، چاشت اور زوال وغیرہ کی نمازوں میں بھی یہ دونوں صورتیں پڑھ لینی چاہیے، اور اسی طرح مسافر کے لیے فجر کی فرض نماز میں بھی یہ 2 صورتیں پڑھنا ثابت ہے حدیث سے، جیسا کہ طبرانی وغیرہ کی روایت میں ہے۔ پھر آگے لکھتے ہیں اسی طرح جمعے کی رات مغرب کی فرض نماز میں یہ دونوں صورتیں پڑھنا سنت ہے، جیسا کہ بہقی کی روایت میں ہے، اور جمعے کی رات عشاء کی فرض نماز میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون پڑھنا سنت ہے۔ دیکھیے فتاوی الکبریٰ الفقیہ جلد 1 صفحہ نمبر 192۔ اسی طرح امام ابن حجر ہیثمی نے المنہاج القویم شرح مقدمہ الحضرمیہ جلد 1 صفحہ 199 بھی اس روایت کو پیش کر کے اس کو صحیح قرار دیا ہے اور کہا کہ یہی سنت طریقہ ہے۔ لمبی تفصیل ہے، میں زیادہ تفصیل میں نہیں جا رہا، بہت مختصر آپ کو بتا رہا ہوں حوالے دے کر کے۔ اسی طرح عرب علماء کی جو آج مشہور کتاب ہے مرتب کردہ، جس میں 60 مسائل فی یوم الجمعہ، جمعہ کے دن کے 60 مسئلے، اس کی جلد 1 صفحہ نمبر 34 میں باقاعدہ انہوں نے ہیڈ لائن باندھی، سرخی باندھی اوپر کہ جمعے کے دن کون کون سے عمل کرنے چاہیے، اور پھر اس کے تحت حضرت جابر بن سمورہ کی اسی حدیث کو پیش کر کے اس پر عمل کو ثابت کیا۔ گویا علماء عرب بھی وہ بھی آج اس کو قابل عمل گردان رہے ہیں، لیکن افسوس کہ ہمارے یہاں آج اس کا انکار ہو رہا ہے۔ صاف انہوں نے لکھا ہے، ہیڈ لائن کیا باندھا، ما یقرأ فی صلاۃ المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ، یہ ان کی سرخی ہے، بڑے بڑی ہیڈ لائن انہوں نے باندھی ہے کہ جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائیں گی، اور پھر یہی حدیث لائے ہیں حضرت جابر بن سمورہ رضی اللہ عنہ والی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی عادت تھی کہ مغرب میں سورہ قل یا ایھا الکافرون سورہ قل ھو اللہ احد پڑھتے تھے، اور عشاء میں جمعہ اور منافقون، اور ابن حبان کے حوالے سے ہی انہوں نے بیان کیا، دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 34 میں۔ اسی طرح علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے اللمع فی خصائص الجمعہ، جمعے کی خصوصیات پر حدیثیں انہوں نے جمع کی ہیں، اس کی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 میں انہوں نے 41واں مسئلہ جمعے کی 41 خصوصیت، الخصوصیہ الحادیہ والاربعون، اس میں لکھ رہے ہیں قراءۃ الکافرون والاخلاص فی مغرب لیلتھا، کہ جمعے کی رات مغرب میں سورہ کافرون اور سورہ اخلاص پڑھنا یہ اس کی خاصیت اور سنت ہے، خصوصیات میں سے ہے۔
پھر حدیث اس کا حوالہ آگے دے رہے ہیں کہ حضرت جابر بن سمرہ والی پوری حدیث بیان کی جو آپ سن چکے ہیں. اسی طرح پھر آگے الثانیۃ والاربعون یعنی 42واں خاص خصوصیت کیا ہے؟ قراءت سورۃ الجمعۃ والمنافقون فی عشاء لیلتها، کہ جمعے کی عشاء میں سورہ جمعہ اور سورہ منافقون کا پڑھنا، یہ بھی اس دن کی خاصیت ہے. دیکھیے جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 6 میں انہوں نے وضاحت کی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی مشہور کتاب احیاء علوم الدین جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 187 میں اسی طرح اس روایت کو بیان کر کے پھر اس سے وہ ثابت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ اس صورت کو پڑھا ہے، لہٰذا سنت طریقہ یہی ہے کہ ان صورتوں کو پڑھا جائے اور اس پر ہمیشگی کی جائے. بالکل اسی طرح علامہ غزالی نے علامہ ابو طالب ابن عطیہ المکی نے جو ہے اپنے قوت القلوب میں جلد 1 صفحہ نمبر 123 میں لکھا ہے بالکل اسی طرح جس طرح علامہ غزالی نے لکھا ہے وہی چیز، اور کہا کہ یہی مستحب ہے کہ ان صورتوں کو پڑھا جائے مغرب اور عشاء میں. اسی طرح علامہ المستغفری بڑی کتابیں انہوں نے لکھی ہیں، دلائل النبوہ، معرفت الصحابہ، دوات الشمائل وغیرہ بڑی کتابوں کے مصنف ہیں. انہوں نے بھی جو ہے اس کی ترغیب دلائی اپنے فضائل القرآن حدیث نمبر 1092 میں، اور دونوں حدیثیں اس کی لائے ہیں. اسی طرح امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی بڑی تاریخی اور جرح و تعدیل اور اسماء و رجال وغیرہ کی کتابوں کے مصنف ہیں، بڑے محقق ہیں. انہوں نے بھی جو ہے سرخی باندھی، باقاعدہ باب باندھا ہے اس پر، القراءۃ فی المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ، کہ جمعے کی رات مغرب اور عشاء میں کون سی قرات کی جائے گی. اپنی کتاب المہذب فی اختصار سنن الکبیر جلد نمبر 3 1131 نمبر صفحے میں ان حدیثوں کو بیان کیا انہوں نے. علامہ ابو الفضل علی عراقی نے اپنی المغنی جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 140 میں اس حدیث کو بیان کر کے اس کی ترغیب دلائی اور کہا کہ یہی سنت طریقہ ہے. اسی طرح علامہ محمد یوسف الشامی سبل الہدی والرشاد فی سیرت خیر العباد جلد نمبر 8 صفحہ 208 میں باب باندھا انہوں نے، الثالث فی ما کان یقرأہ صلی اللہ علیہ وسلم فی مغرب لیلۃ الجمعۃ وعشائها، یعنی اس چیز کا باب، تیسرا باب اس چیز کا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات مغرب میں اور عشاء میں کیا پڑھا کرتے تھے. پھر یہ حدیث انہوں نے بیان کری ہے. آج کے بڑے جید عالم عرب کے وہ ایک سوال کے جواب میں شیخ ابو محمد عبدالعزیز السمان جمعے کے خاص اعمال گناتے ہوئے جو ہے جواب دیتے ہیں، اور اس میں 18واں عمل جو ہے انہوں نے گنایا، الثامن عشر یستحب فی مغرب لیلۃ الجمعۃ قراءۃ قل یا ایھا الکافرون قل اللہ احد، ولما ورد عن جابر بن سمرہ قال كان النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقرأ في صلاة المغرب ليلة الجمعة قل يا أيها الكافرون قل الله أحد، رواه الشرح السنة. دیکھیں ان کی کتاب الاسئلہ والاجوبہ الفقہیہ، ابو محمد عبدالعزیز بن محمد بن عبد الرحمن بن عبد المحسن السلمان، صفحہ نمبر 228 میں جو ہے انہوں نے اس حدیث کو بیان کیا ہے، اور کیا کہا کہ مستحب یہی ہے کہ جمعے کی رات مغرب میں یہ صورتیں پڑھی جائیں. اسی طرح سے شیخ ابو ایاس محمود بن عبد اللطیف وعیزہ یہ اپنی کتاب الجامع الاحکام الصلاۃ، یہ بھی جید علماء میں سے ہیں، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 221 میں اس روایت کو نماز میں کم از کم قرات کی دلیل میں پیش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی نماز میں یہ قرات کرنی چاہیے اس طرح کی صورتیں. اسی طرح مراق الفلاح میں جلد نمبر 155 میں مغرب میں کیا پڑھنا چاہیے اس پر یہ حدیث لائے ہیں اور اس کی ترغیب دلائی ہے. بہت سارے علماء اسلام نے جو ہے اس کی ترغیب دلائی ہے، اور محققین اس کی وضاحت کر رہے ہیں کہ ہاں بھئی یہی سنت طریقہ ہے.
بڑے بڑے مفسرین دیکھیے آپ، سورہ جمعہ کی تفسیر میں، سورہ منافقون کی تفسیر میں، سورہ اخلاص اور قل یا ایھا الکافرون کی تفسیر میں اکثر مفسرین جو ہے ان حدیثوں کو پیش کر کے اس کی ترغیب دلا رہے ہیں۔ دیکھیے تفسیر روح المعانی فی تفسیر القرآن العظیم، علامہ آلوسی کی جو ہے کتاب، جلد نمبر 14 صفحہ نمبر 287 میں اسی حدیث کو انہوں نے پیش کیا ابن حبان اور بہقی کے حوالے سے، اور لکھتے ہیں وفی ذلک دلالۃ علی مزید شرف هذه السورہ، کہ اس صورت کی شرف اور عظمت اور قدر و منزلت کی زیادتی کی یہ واضح دلیل ہے کہ اللہ کے رسول خصوصی طور سے اس کو پڑھا کرتے تھے۔ اسی طرح سے در منصور علامہ سیوطی نے اس حدیث کو پیش کیا، جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 151 میں۔ بڑے مفسر علامہ شوکانی رحمۃ اللہ علیہ فتح القدیر، ان کی مشہور جو تفسیر عموماً مدارس میں پڑھائی جاتی ہے، انہوں نے بھی جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 267 میں اس حدیث کو بیان کیا ابن حبان اور بہقی کی روایت سے، ان کے حوالے سے۔ اسی طرح آپ دیکھیں تفسیر حدائق الروح والریحان فی روابع علوم القرآن، اس کے اندر انہوں نے روایت کیا ہے فتح البیان فی مقاصد القرآن، علامہ نواب صدیق حسن خان رحمۃ اللہ علیہ، مشہور جو ہے ہندوستان کے بڑے علماء میں سے ان کی تفسیر ہے، انہوں نے بھی اس حدیث کو بیان کیا سورہ جمعہ کی تفسیر میں۔ اسی طرح جید علماء میں سعید الحوی الاساس فی تفسیر، جلد نمبر 10 صفحہ نمبر 5898 میں اس روایت کو لائے ہیں۔ کیوں لا رہے ہیں، کیوں یہ بیان کر رہے ہیں سارے مفسرین کہ بھئی یہ قابل عمل ہے اور اس سے ثابت کر رہے ہیں اس مسئلے کو، اسی لیے جو ہے وہ بیان کر رہے ہیں۔ تفسیر الوسیط، اسی طرح سے کفایت فی تفسیر بالمعصور والدرایا، کئی مفسرین جو ہے، میں مختصر سا بس آپ کو جو ہے ایک چھوی دکھا رہا ہوں بس، کہ بھئی دیکھو مفسرین نے، محدثین نے، سلف صالحین نے برابر اس کو پیش کر کے اس پر عمل کی ترغیب دلائی، اس کو سنت کہہ رہے ہیں، مستحب کہہ رہے ہیں۔ خود اب محدثین کے ابواب بھی دیکھ لیں گے، اسی سے اندازہ ہو جائے گا کہ محدثین جو باب باندھ رہے ہیں، جیسے کہ امام بہقی نے باب باندھا کہ باب القراءۃ فی صلاۃ المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات کو مغرب اور عشاء میں کیا قراءت کی جائے، اور یہ حدیث بیان کر رہے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری جگہ جو باب باندھا باب قدر القراءۃ فی المغرب، مغرب میں کون سی قراءت کرنی چاہیے۔ اسی طرح امام ابن حبان اپنی صحیح میں جو باب باندھ رہے ہیں ذکر ما یستحب ان یقرأ به من السور لیلۃ الجمعہ فی صلاۃ المغرب والعشاء، کہ اس چیز کا ذکر کہ جمعے کی رات مغرب اور عشاء کی نماز میں کون کون سی صورتوں کی قراءت کرنا مستحب ہے، پھر اس حدیث کو لا رہے ہیں۔ امام بہقی اپنی سنن صغرا کے اندر باب ما یقرأ فی صلاۃ المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ، سب اس کی ترغیب دیتے ہوئے۔ امام ابن حجر ہیثمی موارد الزمان کے اندر باب فی ما یقرأ فی مغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ۔ اسی طرح شرح ترمذی آپ دیکھیے، ترمذی کی شرح میں النفع الشذی شرح جامع ترمذی میں کیا باب ما جاء فی قراءۃ فی المغرب، مغرب میں کیا قراءت کی جائے۔ امام ترمذی کے اس باب کے تحت جو حدیثیں اس کی شرح کرتے ہوئے اس روایت کو انہوں نے بیان کیا ہے۔ علامہ ابو محمد الکرمانی 280 میں ان کا انتقال ہوا ہے، شروع دور میں مسائل حرب الکرمانی کے نام سے جو ہے ان کی کتاب مشہور ہے، اس میں جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 82 میں باب باندھا القراءۃ فی لیلۃ الجمعہ، جمعہ کی رات میں کون سی قراءت کرنی چاہیے، اس میں یہ حدیث بیان کر رہے ہیں۔ امام ابن رجب فتح الباری میں باب القراءۃ فی العشاء کے تحت اس کو لائے ہیں۔ 60 مسائل جمعے کے دن کے، شیخ ابو اسلام احمد بن علی اس پر جو ہے ہیڈ لائن باندھ رہے ہیں ما یقرأ فی صلاۃ المغرب والعشاء لیلۃ الجمعہ۔ اسی طرح علامہ سیوطی کی علامہ فی خصائص الجمعہ، اس پہ بھی انہوں نے ہیڈ باندھا کہ خصوصیات کیا ہیں
جمعے کی، اس میں مغرب کی نماز کے مغرب کے اور عشاء کے نمازوں میں خاص قرأت کرنے کا باب باندھ کر کے بیان کر رہے ہیں۔ بہت سارے علماء اسلام نے جو ہے باب باندھ کر کے ہی یہی بتا دیا، ہیڈ لائن سے ذریعے سے پتہ چل جاتا ہے محدثین کیا بتانا چاہ رہے ہیں، کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو اس سے ہی واضح ہے کہ تلقی بالقبول حاصل ہے، اور جس حدیث کو تلقی بالقبول حاصل ہے وہ یقیناً عملاً جو ہے وہ صحیح ہے۔ آپ دیکھیں گے امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ جگہ جگہ جو حدیث بیان کر رہے ہیں نیچے ہی وہ لکھ رہے ہیں کہ یہ حدیث ضعیف ہے، والعمل علیہ عند اہل العلم، یہ حدیث ضعیف ہے لیکن اس کے باوجود اس پر ہی عمل ہے اہل علم کے نزدیک۔ کون تھے ان کے اہل علم؟ ان کے اساتذہ، تابعین، تبع تابعین، صحابہ اکرام، سب جو ہے اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں۔ اس کو وہ واضح کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ضعیف ہونے کے باوجود بھی قابل عمل ہے، یہ واضح کر رہے ہیں۔ سلف صالحین کا اس پر عمل رہا ہے۔ اس حدیث پر آپ دیکھ چکے ہیں پیچھے کتنے عمل میں نے بیان کیے ہیں علماء اسلام کے۔ اب دیکھیں گے امام حرب بن اسماعیل الکرمانی 190 ہجری میں پیدا ہوئے، 280 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ محدثین سیاہ ستہ کے دور کے بڑے بڑے محدثین، امام احمد بن حنبل، امام اسحاق بن راہوی، امام ابو داؤد طیالسی، امام حمیدی، ابو عبید، سعید بن منصور وغیرہ جیسے محدثین کے جو ہے یہ استاد بھی اور شاگرد بھی رہے ہیں۔ امام رازی، امام ابو بکر خلال وغیرہ محدثین کے شیخ اور استاد ہیں، بڑی بڑی کتابوں کے مصنف ہیں۔ المسائل کے نام سے انہوں نے بڑی کتاب لکھی ہے۔ تو جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 396 میں انہوں نے اپنی المسائل میں اس تعلق سے کچھ آثار بھی ذکر کیے ہیں، اور لکھتے ہیں باب القراءۃ فی لیلۃ الجمعہ، جمعے کی رات میں قراءت کرنا۔ اس میں پھر یہ روایتیں لائے ہیں، اور ایک روایت یہ بھی لائے ہیں کیا، حدثنا اسحاق قال حدثنا یحیی بن زریس قال حدثنا ابو سنان انا حبیب بن ابی ثابت قال كانوا يستحبون ان يقرأوا ليلة الجمعة سورة الجمعة كي يعلم الناس ان ليلة الجمعة۔ وہ بیان کر رہے ہیں کہ صحابہ اور تابعین كانوا يستحبون، یہ سب کے سب جو ہے پسند کرتے تھے، مستحب جانتے تھے اس چیز کو کہ وہ جمعے کی رات کو سورہ جمعہ پڑھیں تاکہ لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ یہ رات جمعے کی رات ہے۔ یعنی صحابہ اور تابعین برابر پڑھا کرتے تھے اس کو۔ اسی طرح سے آگے لکھتے ہیں وقد روی محمد بن احمد بن حبان البستی صحیح بن حبان بتحقیق شعیب الارناؤت، پوری پھر وہ حدیث بیان کی انہوں نے نیچے تحقیق میں، اسی کتاب کی تحقیق میں۔ اسی طرح آگے انہوں نے پورے راویوں کی جو ہے تحقیق کری، شعیب الارناؤت وغیرہ نے، تو سارے راویوں کو ثقہ قرار دے رہے ہیں، اور اس روایت کو صحیح قرار دیا انہوں نے، جس میں صحابہ اور تابعین کا عمل پیش کر کے واضح کر دیا کہ گویا اس کی یہ شاہد ہے، اور سلف کا اسی حدیث پر عمل رہا ہے، اور اس عمل سلف کی روایت کی راویوں کی بھی ثقہ کو بھی ان کو ثقہ اور صدوق ثابت کر کے اس کو صحیح قرار دے دیا انہوں نے۔ دیکھیں مسائل حرب الکرمانی جلد 1 صفحہ 82 میں، محقق جو ہے احمد بن علی الغامدی ہیں اس کے۔ اسی طرح امام ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی فتح الباری شرح صحیح بخاری میں جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 49 میں مغرب میں قصار مفصل میں سے قرأت اور عشاء کی نماز میں قرأت کے بارے میں سلف کا عمل تفصیل سے بیان کیا ہے، اس میں یہ بھی آثار بیان فرمائے ہیں، اور لکھتے ہیں وذهب اکثر علماء الى استحباب تقصیر الصلاة فی المغرب، کہ اکثر علماء جو ہے مغرب کی نماز میں چھوٹی صورتیں پڑھنے کے استحباب کی طرف گئے ہیں، اور کئی صحابہ و تابعین کے آثار ذکر کرنے کے بعد جو ہے یہ بیان کیا ہے کہ بھئی اکثر صحابہ قل یا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور اسی کے ساتھ یہ والی روایت بھی بیان کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کی رات میں
معوذتین پڑھا کرتے، قل یا ایھا الکافرون قل هو اللہ احد پڑھا کرتے تھے، اور عشاء میں جو ہے وہ مستحب کانو القراءۃ فی العشاء کے باب میں لائیں آگے کہ کانوا یستحبون ان یقرؤوا لیلۃ الجمعۃ سورۃ الجمعہ کی یعلم الناس ان اللیل لیلۃ الجمعہ. وروى الخلال من طريق حسن بن حسان قال قلت لأحمد فنقرأ في ليلة الجمعة بسورة الجمعة قال لا بأس. یعنی امام احمد بن حنبل نے بھی کہا کہ کوئی حرج نہیں، پڑھا کرو اس کو، ان کا فتویٰ بھی بیان کر دیا ساتھ ہی ساتھ، اور سلف صالحین کا کہ وہ اس کو مستحب سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے کہ بھئی یہ صورتیں پڑھی جائیں مغرب اور عشاء میں. اسی طرح آپ دیکھیں گے نیٹ میں جو ہے اسلام سوال جواب میں شیخ صالح المنجد، مشہور عالم دین جید عرب علماء میں سے ہیں، وہ بھی ایک سوال کے جواب میں ان آثار کو بیان کر رہے ہیں اور ان کے رجال کو ثقہ اور صدوق قرار دے کر کے ساتھ ہی لکھتے ہیں کہ حبیب بن ابی ثابت ثقہ تابعی ہیں، اور اس میں شک نہیں ہے کہ اگر اس طرح کا کوئی فعل صحابہ یا تابعین سے ثابت ہو جائے تو وہ معتبر مانا جائے گا، یعنی اس سے دلیل لی جائے گی اور اس پر عمل کرنے والے پر کوئی نکیر نہیں کی جا سکتی. ساتھ میں امام احمد کا بن حنبل کا اثر بھی نقل کیا ہے کہ انہوں نے اس پر عمل میں کہا کہ کوئی حرج نہیں ہے، کرو عمل اس پر. لہذا خود آج کے جید علماء کہہ رہے ہیں کہ ہاں بھائی اس پر عمل کرنا چاہیے، کوئی حرج نہیں ہے. اور یہ بھی وضاحت کر رہے ہیں آگے کہ یاد رہے کہ اگر جب کوئی صحابی یا تابعی یہ کہیں کہ لوگ ایسا کرا کرتے تھے تو اس سے مراد صحابہ اور تابعین کی اکثریت کا عمل ہوا کرتا ہے، اور یہ دلیل اور حجت ہے کسی عمل کی. اس سے تقویت ملتی ہے حدیث کو صحابہ کے اور تابعین کے عمل سے. اذا قال الصحابی او تابعین كانوا يفعلون كذا حمل على الجماعة دون واحد منهم، وهو قول أصحاب أبي حنيفة، لأن الصحابي والتابعي إذا قال كانوا يفعلون كذا فإنما يقول ذلك على وجه الدلالة على صحة ما فعلوا، فإذا كان كذلك وكان الجماعة التي فعلها قولها حجة. وضاحت وہی جو میں نے کری کہ بھائی اکثر علماء اسی طرف گئے ہیں کہ جب صحابہ اور تابعین کے بارے میں کوئی کہے کہ ہاں بھی وہ عمل کرتے تھے یا اس کو بہتر سمجھتے تھے، اچھا سمجھتے تھے، اس کا مطلب اکثریت ہے کہ بھائی اکثر صحابہ اس طرح کیا کرتے تھے، یہ مراد ہوتا ہے اس سے. امام ابن تیمیہ نے اپنی مسودہ فی اصول الفقہ صفحہ نمبر 296 میں لکھا ہے کہ جب صحابی یا تابعین یہ کہیں کہ لوگ ایسا کرتے تھے تو اس کو صحابہ و تابعین کی اکثریت کے عمل پر محمول کیا جائے گا، اور اس کو ہمارے اصحاب یعنی شیوخ میں سے قاضی ابو خطاب نے بھی بیان کیا ہے اور اس کو اجماعاً قرار دیا ہے، یعنی اجماع ہے اس چیز پر. کئی جو ہے اس پر علماء کے وضاحتیں ہیں. اصل میں جو اس میں ایک راوی ہیں سعید بن سماک بن حرب، ان پر جو ہے کلام کی وجہ سے کچھ علماء نے اس کو ضعیف قرار دیا. حالانکہ اگر ہم غور کریں کہ اتنے سارے علماء اس کو صحیح قرار دے رہے ہیں، حسن قرار دے رہے ہیں، اس پر عمل کرتے آ رہے ہیں، اسی سے اس کو کافی ہے ہمارے لیے کہ ہاں بھائی اس کو ہم قابل عمل جانیں. لیکن ضعیف کہنے والوں کو بھی اگر میں اس کی طرف توجہ دلاؤں کہ عموماً جنہوں نے اس کو ضعیف کہا ہے اس روایت کو، اس کی وجہ انہوں نے کیا بیان کی کہ جو اس میں راوی ہیں تبع تابعی حضرت سعید بن سماک بن حرب، جو اپنے والد مشہور ثقہ تابعی جو 80 صحابہ کے شاگرد ہیں سماک بن حرب رحمۃ اللہ علیہ سے یہ بیان کر رہے ہیں اس روایت کو، اس کو امام ابو حاتم نے ضعیف قرار دیا ہے. جبکہ سعید بن سماک کو امام ابن حبان اپنے ثقات میں لا کر کے ثقہ قرار دے رہے ہیں. امام حاکم اپنے معرفت علوم الحدیث جلد 1 صفحہ نمبر 323 میں ان کے ذکر کرتے ہوئے ان کو ثقہ قرار دے رہے ہیں، اور باقاعدہ ان دلیل میں یہی روایت ان کی پیش کر رہے ہیں کہ بھئی یہ ثقہ راویوں میں سے ہیں. امام ابن حجر عسقلانی نے بھی ان کو جو ہے ثقہ قرار دیا ہے، اور ان کو الامام العلامہ المحدث الفقی الحافظ
اور الشیخ الفاضل المحدث الکامل، اس طرح کے القاب سے جو ہے ان کو یاد کیا ہے۔ اور اسی طرح سے ایک کتاب ہے علامہ ابوالفدا زین الدین قاسم السودونی کی، انہوں نے الثقات ممن لم یقع فی کتب الستہ، وہ ثقہ راوی جن کا ذکر کتب الستہ میں نہیں ہے، ان کا جو ہے ذکر کیا ہے اس میں سعید بن سماک کو بھی ذکر کیا اور ثقہ راویوں میں ان کو شمار کیا۔ اسی طرح شیخ حسین اسد سلیم الدارانی، وہ ابن حبان کی تخریج میں جو ہے سعید بن سماک کو ثقہ قرار دے رہے ہیں۔ اور غور کیا جائے کہ بھئی اتنے سارے لوگ ثقہ قرار دے رہے ہیں، صرف امام ابن ابی حاتم نے جو ان کو ضعیف قرار دیا ہے تو اس پر بھی کوئی انہوں نے مفسر جرح نہیں کی ہے، جبکہ کسی پر کلام کرنے کے لیے اس کے لیے مفسر جرح ہونا ضروری ہے، تفصیل ہونی چاہیے کہ کیوں اس کو ضعیف قرار دیا، کیا وجہ ہے، کیا دیکھا گیا تھا ان کے اندر، وہ تفصیل ہونا ضروری ہے جبھی قبول کی جائے گی۔ لیکن یہاں ایسا کچھ نہیں مل رہا ہمیں، جبکہ اس روایت کے سارے راوی ثقہ ہیں، سب نے مانا ہے کہ سب ثقہ ہیں سوائے سماک کے۔ اب سماک کو کچھ جو ہے صدوق اور کچھ ثقہ قرار دے رہے ہیں دوسرے محدثین، اور باقی رجال تو ثقہ ہیں ہی، سب نے مانا ہے، سب نے تسلیم کیا ہے۔ صرف اس ایک راوی کی وجہ سے جو تبع تابعین میں ہے، اپنے والد ثقہ راوی جو ہے سماک بن حرب سے روایت کر رہے ہیں، ان پر کلام کیا ہے۔ حالانکہ بڑے بڑے دوسرے محدثین، خود امام بخاری وغیرہ جیسے محدث جو ہیں وہ اپنی تاریخ کبیر میں ان سے روایتیں لائے ہیں، ان کی روایتیں قبول کی ہیں دوسروں نے محدثین، امام طبرانی، امام حاکم، ابن حبان، خطیب بغدادی، مردوی، ابو یعلا، ابو نعیم اصبہانی، امام دلمی، سعید بن منصور وغیرہ بڑے محدثین جو ہے، امام بہقی وغیرہ سب لائے ہیں ان کی روایتیں، امام بخاری تاریخ کبیر میں لائے ہیں ان کی روایتیں۔ لہذا ایسا نہیں ہے کہ ہاں بھئی بالکل ہی ان سے حدیثیں نہیں لی جاتی تھی، ایسا کچھ نہیں ہے، بلکہ کچھ علماء اس کو ثقہ میں شمار کر رہے ہیں، کچھ نے ضعیف قرار دیا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے جب شواہد مل رہے ہیں، جب تلقی بالقبول بھی اس کو حاصل ہے اور صحابہ تابعین کے عمل سے اس کی دلیل مل رہی ہے، تو بس یہ مضبوط ہو گئی۔ حضرت عبداللہ بن عمر، حضرت ابو ہریرہ وغیرہ کی روایتیں بھی اس پر شاہد ہیں، اور تعامل سلف بھی اس روایت کو تقویت دیتی ہے، لہذا اس پر بالکل عمل کیا جائے گا، کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ صحیح موقف یہی ہے کہ یہ حدیث قابل عمل ہے، جیسا کہ سلف صالحین اس پر عمل کرتے رہے ہیں۔ واللہ اعلم بالصواب۔